بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے غلطی، بھول اور وہ گناہ معاف کر دیے ہیں جن پر انہیں زبردستی مجبور کیا گیا ہو۔ بہترین مال یہ ہے کہ آدمی کے پاس اللہ کو یاد کرنے والی زبان ہو، شکر گزار دل ہو، اور اس کی بیوی ایسی مومنہ عورت ہو جو اس کے ایمان کو پختہ تر بنانے میں مددگار ہو۔ سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور کسی کی موت و حیات سے اس میں گرہن نہیں لگتا۔ جب تم گرہن لگا ہوا دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، تکبیر کہو، نماز پڑھو اور صدقہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو مار دینے کا حکم دیا اور اس کا نام چھوٹی فاسق رکھا۔ بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ آدم کی اولاد کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بٹی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ اللہ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، اتوار کے دن اس میں پہاڑ پیدا کیے، پیر کے دن درخت پیدا کیے، مکروہ چیزیں منگل کے دن پیدا کی، بدھ کے دن نور پیدا کیا، جمعرات کے دن اس میں چوپائے پھیلائے، اور آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد مخلوق میں سب سے آخر میں پیدا کیا۔ جب تم رات کو کتوں کا بھونکنا اور گدھوں کا رینکنا سنو تو اللہ کی پناہ مانگو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے۔ اگر انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری کا خواہش مند ہوگا، اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو دل سے سچی توبہ کرتا ہے۔ تمہارا رب بہت باحیا اور کریم ہے۔ جب اس کا بندہ اس کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے۔ قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل اس پر متوجہ ہوں، اور جب تمہارے خیالات منتشر ہو جائیں تو پھر اسے پڑھنا چھوڑ دو۔ تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور برائی ہو جانے کے بعد نیکی کرو، وہ اس برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ تم اس کالے دانے کلونجی کا استعمال پابندی سے کرو، کیونکہ اس میں سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے۔ کسی مسلمان کے لیے درست نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، لہذا جو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے پھر وہ بغیر توبہ کیے اسی حال میں مر جائے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ جمائی شیطان کی طرف سے ہے، بس جب کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے، کیونکہ جب کوئی جمائی لیتے ہوئے
ہا ہا کرے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے، جب تک کہ وہ انہیں عمل اور زبان پر نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ کے خوف اور ہیبت سے جس بندہ مومن کی آنکھوں سے کچھ آنسو نکلے، اگرچہ وہ مقدار میں بہت کم، مثلاً مکھی کے سر برابر، یعنی ایک قطرہ ہی ہو، پھر وہ آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آتش دوزخ کے لیے حرام کر دے گا۔ حضرت حسن بن علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاد کیا، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے، اور اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ سچائی دل کو مطمئن کرتی ہے اور جھوٹ دل کو بے قرار کرتا ہے اور شک میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح رزق ملے گا جیسا کہ پرندوں کو ملتا ہے کہ صبح کو وہ بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے واپس لوٹتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم لوگ گائے یا بکری کے پائے سنبھال رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی سے 15 روز بعد انہیں تناول فرماتے۔ جو لوگ جاندار کی تصویر بناتے ہیں انہیں قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، جو تم نے بنایا ہے اب اس میں روح بھی ڈالو۔